جس گھر کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہو وہ گھر بڑا بے سکون ہو جاتا ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دولت بھی ہو، ثروت بھی ہو، بچے بھی ہوں، لیکن اعتماد نہ ہو ایک دوسرے پر تو وہ رشتہ بے سکونی، بے قراری اور پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ دو دوست، دو پارٹنر بڑے دیانتدار بھی ہوں، لیکن اگر ایک دوسرے پر اعتبار نہ کریں تو اکٹھے بیٹھ کر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، پریشانی اور تکلیف ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اعتماد اور اعتبار اور یقین کی ضرورت ہر فرد کو ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمزوری آ جائے یقین میں، اعتبار میں، تو ایک گھر نہیں چلتا، معاشرہ نہیں چلتا۔ عدم اعتماد ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں پریشان تاجر وہ نہیں ہوتا جس تاجر کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تکلیف کا معاملہ اس تاجر کا نہیں ہوتا کہ جو چھوٹے درجے کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمزور تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے، جس کا مارکیٹ میں اعتبار اٹھ جائے، اعتماد اٹھ جائے، اس کی تجارت ٹھپ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں بندہ۔ اعتماد بنانا اور اعتبار قائم کرنا یہ دنیاوی طور پر کامیابی کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، اگر اعتبار نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو اگر اللہ رسول پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، پھر اس کا دین نہیں چلتا، پھر اس کے لیے مشکل ہے نماز، پھر اس کے لیے مشکل ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے، اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے، جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے، جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے۔ غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے۔ پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے، پھر عبادات، تقوی، پرہیزگاری، پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ، مسلمان بنو تو پھر اسلام پر۔ پھر یہ جو کمزوری ہے نا، یہ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، چلتے ہیں، ابھی کل، ابھی پرسوں، بہانے، ہیلے، ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے، پورا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا۔ یقین کی دولت نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، نہیں اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی مالک، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، رب ہی ہمارا سب کچھ۔ جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرنا، خوف نہ کھانا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے، اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا، وہ کیسے عطا کرے گا، وہ میری مدد کس طرح کرے گا، نظام کیسے چلے۔ ڈٹ جائے، ڈٹ جائے، کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے، میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی، میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا۔ جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر، جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی۔ دو دولتیں، دو قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، دو قسم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟
تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان دو پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے، بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں، میری ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی۔ او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دیں، یقین کی دولت دیں، قرار کی دولت دیں، سکون کی دولت دیں، یقین، اطمینان۔ اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا یقین۔ بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار۔ او میرے بھائی اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، وہ رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمنہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، یقین کی کمی آ گئی، تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا۔ اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک، میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا، کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی،
کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو, خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے, کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہے نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجے, اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا, کہا علی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا, تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں, یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھیں, یقین, قرآن مجید پڑھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے. کہا ڈال دو, تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات, اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَیْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو,
عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پہ ڈنڈا۔ اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا۔ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو لے تو اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا۔ تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا۔ پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی۔ پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا۔ کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا۔ فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے۔ ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا، 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے۔ یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا، اب دور دور تک پل کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے۔ کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، فرمایا چھوڑ رستہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے۔ فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا، اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ یار ذرا دیکھیں انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں۔ ایمان، یقین اور استقامت کی دولت۔ پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر گئی۔ اور میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے۔ اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں، معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی معرفت ہے؟ یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا، کب ملے گا، معاذ اللہ۔ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں، حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا، تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک۔ لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں، ہم لوگ وہم کا شکار ہیں، ہم لوگ بدشگونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، ہم ان چیزوں کا شکار۔ بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں، یقین اپنے اندر پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا۔
फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्ताने का तरीका है। मैंने कहा आस्ताने का, उस आस्ताने का तरीका होता है जिस आस्ताने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्ताने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है? हमारे आस्ताने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है। उठा के भाग जाओ रस्म रिवाज। हमारे रस्म रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताक आदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है। हजरत उमर ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहां आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहां हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला उन्होंने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा। हमें तेरे पानी की जरूरत ही कोई नहीं, तू बेशक पानी ना दे। और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो फिर अल्लाह का बंदा और मुस्तफा का गुलाम उमर तुझे हुक्म देता है कि फौरन बहना शुरू कर दे, फौरन मिनट ना लगाना। हजरत सैयदना अमर बिन आस फरमाते हैं लश्करों के लश्कर लेके मैं दरियाए नील पे पहुंचा, और भरे मजमे में जनाब उमर का खत मैंने डाला तो दरिया ने बहना शुरू कर दिया। फरमाते हैं दरिया बहने लगा और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ना शुरू हो गए। लोग मुझे कहने लगे क्या दिखाया है जो कलमा पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाया कुछ भी नहीं, ये हजरत उमर के ईमान की कुव्वत की बरकत है कि बहुत सारे लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये ईमान की कुव्वत। डरो मुसलमान, सहमा हुआ मुसलमान, ये कभी अमेरिका के पीछे भागता है, कभी यूरोप के पीछे भागता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है, सिर्रे आदम है, जमीरे कुन फिका है जिंदगी। जब ईमान की ताकत पैदा होती है, जब कुव्वत पैदा होती है, फिर इंसान के इखलाक समझ जाते हैं, फिर उसका नजरिया सीधा अल्लाह रसूल की जात पर जाके खड़ा होता है। जिन्हें आजमाया गया था हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला, हमें तो थोड़ा सा झटका लग जाए ना मजहब का, थोड़ा सा लोग दीन की तरफ आते हैं तो इसमें ना थोड़ी तकलीफ है। सही बुखारी की हदीस, इसमें तकलीफ है, सच कह रहा हूं, सही बुखारी की हदीस है। एक सहाबी ने कहा तो हुजूर मैं आपसे प्यार करता हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छी तरह सोच ले। सोने नहीं प्यार है, फरमाया चल फिर सोच ले। हुजूर बड़ा प्यार, मैं सोच ले। कहा महबूबा बड़ा प्यार है, तो नबी पाक ने फरमाया फिर तैयारी कर ले। जिस तरह गहरी जगह पे पानी तेजी से आता है, तेरी तरफ मुश्किलात भी तेजी से आएंगी, तेजी से। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जरा अच्छी तरह सोच ले। जो मुझसे मोहब्बत का दावा करेगा उसे तकलीफ है, बोलो उसे तकलीफ है, ये पक्की बात। जो मोहब्बत में मुखलस हो वो देख ले मैं आजमाइश में कितना हूं। तो अगर कोई कहता है नहीं मजहब में जाएंगे तो मौजें लग जाएंगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये तो उससे पूछो ना जो इस मनसब पे है। एक कठिन मरहला, कठिन, ये शहादत का है उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, रोता है फलक बरसों, फिर जाके ये हालात दुरुस्त होते हैं। तो भाई याद रखें और समझें, हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तय कर लिया कुफार के साथ। हुदैबिया की जंग हुई तो फरमाया अगर कोई मुसलमान मक्के चला जाएगा तो काफिर कहने लगे हम वापस नहीं करेंगे।
اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے. اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ، بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے. اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے ہیں، تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں اللہ اکبر. ایمان دیکھو، قوت دیکھو. جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے. او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے. 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ
زندہ کس بات پہ ہو؟ تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ کٹھے ہو گئے۔ جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے۔ حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں۔ حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا، جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا، اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے، تو قریش نے شیخ ختم کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں، ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں۔ لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا۔ حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے، چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا، کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا، کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا، یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے، جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں، یہ جھوٹے وعدوں پر، جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں، نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں، مضبوط ایمان پیدا کریں، تگڑا، دانائی والا۔ ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی، اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے، یہ تو حد ہے، اس عنوان پر حد ہے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی، میری طرف دیکھیے گا، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، توجہ کرنا۔ کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکا بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں، میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال دولت بھی چھوڑ، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں۔ سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا، اصحاب صفہ میں، اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفاشار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے، بڑے مال والے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا،
شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو, کفن دو, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. پھر حضور نے فرمایا نہیں, اسے غسل نہیں دینا, ارادہ بدل گیا ہے, پروگرام تبدیل ہو گیا, اسے غسل نہیں دینا, کفن نہیں دینا. حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ. یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ, اماں کو جا کے بتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا, کوئی منفرد سا انداز دیکھا, ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ, اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے, مزاج بدل گیا, پریشانی بدل. اماں کو بلاؤ اس کی. پتہ نہیں ارادہ ہے محبوب کیا ہے, ارادہ ہے خدا کیا ہے. کہتے اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے, سائیکل سے گر گیا ہے. اماں ساری رات سوتی نہیں. ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی, میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں جی کہاں گری کا تیل منگاتی, چیزیں منگاتی, اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اماں جی نہیں یہ آپ کیا کر رہی ہیں, میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں, تو رگڑ رگڑ کے, اور نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں, فلاں چیز بڑی موٹی, اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے. اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا, اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں. یہ اپنی مثال آپ ہی ہے. اماں کو کہا تیرا بیٹا, اماں ذرا دوڑی, گری, پھر اٹھی, پھر گری, پھر اٹھی, پھر گری, روتی ہوئی آئی. کہتے ہیں پیچھے وہ روئی, لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی. کہتے ہیں ہمارے چہروں پہ نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے, واقعی چلا گیا ہے. کہاں پردہ کر گیا, واقعی کہاں. کہتے ہیں اماں نا زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے, پھر سینے پہ رکھے, پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی, سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی, اے اللہ میں جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا, مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی. خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے, سسرال چھوڑ دیا, ننیال چھوڑ دیے, ددیال, وہ دشمن تھے سارے دین کے, چھوڑ کے آئی. میں نے آرزوؤں کا بڑا مکان بھی چھوڑا. خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا, مجھے شکوہ کوئی نہیں, لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا. اے اللہ کی اگر نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو مارنے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے. خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر, وہ خوش ہو جائیں گے, وہ مجھ پہ تانے کسیں گے, پھپتیاں کسیں گے. اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول, میں تیرے نبی کی بارگاہ ناز میں رہتی ہوں, نظر فرما. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان, یقین اور استقامت کے ساتھ اس بوڑھے نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا. ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا, کلمہ پڑھ تو وہ اٹھ کے بیٹھا, ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے, لوگوں سنو قرآن بھی سچا, اسلام بھی سچا, اللہ بھی سچا, یہ مسجد نبی سچوں کا گھر, اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا, اللہ کے رسول سچے, محبوب سچے, مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا. فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کی طاقت بڑی ہے. ایمان تھا, یقین, استقامت, بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا, وصال ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا, عمر کے زمانے میں بھی موجود, حضرت عثمان کے زمانے میں. اس کی ماں کا انتقال ہوا, اس نے اماں کو دفن کیا, اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا. جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا, دیکھتے اس کی طرف تھے, پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا.
ہمیں یقین، او بھائی کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں، وہ بھیجتا ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اوڑھیے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں، کبھی SMS، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید پہ مبارکباد، کبھی فلان جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو، خدا سے جوڑ کے رہو۔ کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی زور میں جڑ جاؤ، کبھی تلاوت میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی مجبور کی مدد میں۔ جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ، پہلا جمعہ، ایمان کا موضوع بیان کر کے دو باتیں گزارش کرنی ہے۔ ایک وعدہ کیا میرے نبی پاک نے، ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح، اس پر بھی ذرا تجربہ کریں، یہ 8 دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح۔ رسول پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی، اس کو ذرا آزمائیں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح۔ حضور نے فرمایا من صامت نجات، جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ ذرا کچھ دن ایک ہفتہ زبان پہ پابندی تو لگائیں، بس خیر ہی بولیں، ذرا ایک ہفتہ اگلے جمعے تک ذرا دیکھیں تو صحیح، واقعی چپ کرنے سے سکون ملتا ہے، دیکھیں تو صحیح بھلا حضور کا یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح۔ ایمان اور بھلا خاموش رہنے سے سکون ملتا ہے، طبیعت کو ڈھارس ہوتی ہے، اچھا سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہر آدمی کے بارے میں ایک ہفتہ ذرا اچھا سوچ کے تو دیکھیں، یہ تجربہ ذرا آزمائیں بھلا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ایمان اور یقین کی دولت اپنائیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔